اللہ وبرکاتہ۔ کل کا جو واقعہ گزرا ہے بارکس میں بہت ہی ناگوار واقعہ تھا، اور سبھی بارکس کے لوگ جو ہے غم میں ہیں، اور سبھی لوگ جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، پورے بارکس کے لوگ، اور ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایک فیملی میٹر ہے، ان کا گھریلو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، لیکن یہ درندگی جو ہوئی ہے اس کی جو ہے سب خلاف ورزی کرتے ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ اس کے خلاف جو ہے جب اپنی وائف کا جب قتل کیا تھا، جب بھی ہم لوگ قانون سے جو ہے اس کے بارے میں پی ایس میں بات چیت کیے تھے، اور کورٹ میں بھی اس کے بارے میں جو ہے ہم لوگ بیل نہ ہو کے اپیل کیے تھے۔ پھر ابھی بھی جو ہے ایسا واقعہ گزرا کہ بچہ آنے کے بعد پھر اپنے گھر والے میں بہنوں کو جو ہے قتل کیا ہے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، پورے سماج کے لیے بری بات ہے، بستی کے لیے بری بات ہے، سبھی کے لیے بری بات ہے۔ گھر میں اگر بات ہوتی ہے تو گھر کی بات رہتی ہے، لیکن اس کے بھی کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، خاندان کے ہوتے ہیں، بستی کے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھ کے یہ مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ اٹھائے آپ کسی کو بھی جو ہے قتل کر دیتے، آپ کسی کے خدا نہیں ہے کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اگر کچھ بات ہوتی ہے جہاں پر آپ کو ناگواری ہوتی ہے، آپ کو ناپسند ہوتی ہے، تو آپ کے اپنے افراد کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں یا بستی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اسے بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں، اس میں کچھ آپ صفائی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ تو کوئی خدا نہیں ہے کسی کی جان لینے کے لیے۔ تو ہم لوگ کو بہت تکلیف ہوئی اس بات سے، پوری بستی کو تکلیف ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ پورا بارکس جو ہے یہ اس چیز کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ قانونی ان کے پیچھے بہت سخت کارروائی ہو، اور ہم لوگ جو ہے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے قانونی کارروائی کے لیے ہم لوگ کورٹ کے اندر اس کے لیے جو ہے اپیل نہ ہو یا پی ڈی ایکٹ کے لیے بات چیت کریں گے ہم لوگ، اور اپیل کے کورٹ کے لیے جو ہے ہم لوگ پٹیشن میں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ایسے کچھ واقعہ پھر دوبارہ بارکس میں نہ ہو، یا کہیں اور بھی، بارکس ہی نہیں بلکہ کہیں بھی ایسے حالات نہ ہو، کیونکہ آپ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا بات چیت میں مسئلہ حل نکل سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی جان لے لینا یا کسی کے ساتھ اور کچھ کر دینا اس کا حل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا قانونی جو بھی ہو سکتا ہے اس کی مدد لیں گے قانونی ہم لوگ، اور آگے ایسے حالات نہ ہو اس کی پوری ہم لوگ جو ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تو ماسک تھوڑا نیچے کرنا بھائی، بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بارکس، سلالہ، ایراگنٹا، چندران گٹا، یہ جو پورا اتحاد بستی ہے ہماری، ہم اس طرح رہتے ہیں کہ جیسا ایک رشتہ دار کی مانند رہتے ہیں بستی کے اندر۔ جب کبھی بھی بستی کے اندر کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے تو سب ایک جٹ ہو کر اس معاملے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اتحاد کا پیغام دیتے ہیں۔ جہاں پر ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو ہم بارکس کے لوگ کبھی بھی اس کی تائید نہیں کرتے، بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور ایسے واقعات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بالخصوص کل کا جو حادثہ ہوا اس واقعے کے اندر نہ کہ بارکس بستی بلکہ تمام ہمارے اہلیان محلہ کے لوگ اس بات کی مذمت کرتے ہیں، اور خود ان کی فیملی کے حضرات اس بات کے لیے سختی سے سختی جو ہے کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ ایک معاملہ جو پیش آیا بالکل ہی غلط معاملہ پیش آیا۔ انشاءاللہ آئندہ ایسا معاملہ کبھی نہ ہو، یہ ہر قوم اس بات کی کوشش کر رہی ہے۔ بارکس، سلالہ، بستی اور تمام حضرات جو اس بات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی یہ معاملہ آپ لوگوں کے سامنے پیش نہ آئے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ پریس میٹ کی جا رہی ہے کہ شہر حیدرآباد میں آئے دن 2020 کے بعد سے جس طریقے سے قتل و خون غارت گری کا ماحول چل پڑا ہے، یہ پورے شہر حیدرآباد میں ایک بہت ہی عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں پر یہ بات بیجا محل نہ ہوگی کہ قتل کی وارداتیں صرف بستی بارکس میں نہیں بلکہ شہر حیدرآباد کے کونے کونے میں ہمیں نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں ہمارے نوجوان اس طریقے سے قتل و غارت گری کی طرف پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنے بھائی کا قتل کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے فیملی کا قتل کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے دوست کا قتل کر رہے ہیں؟ کیوں انہیں انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیوں اس طریقے سے حیدرآباد میں یہ ماحول چل رہا ہے؟ اس کے اندر اگر ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف پولیس کی ناکامی نظر آتی ہے کہ اگر پولیس بہتر انداز میں کام کرتی، اگر وقتیہ طور پہ انہیں جب ہی سزا دی جاتی تو آج حیدرآباد میں یہ جگہ جگہ گلی گلی قتل نہ ہوتے۔ اور وہی قتل کا یہ سلسلہ آج سلالہ کے ایک بستی میں بھی آیا، بارکس سے کنیکٹڈ سلالہ میں بھی ہوا ہے، تو یہیں پر پورے حیدرآباد میں اس طریقے سے یہ قتل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بڑے ہی افسوس کے ساتھ آج کل کے ہوئے اس قتل کی ہم
पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये कत्ल की वारदातें शहर हैदराबाद से ख़त्म हो और अमन चैन आए और मुसलमान मुत्तहिद होते हुए दुनिया को ये पैगाम दे कि हम लोगों का खून लेने वाले नहीं बल्कि खून देने वाले बनकर पैदा हुए हैं। यही मेरी चंद गुजारिशात हैं। वरकatuh। मैं हई महदार अल हामिद बारकस से मैं रहता हूँ। जैसे कि सलाला पे हुआ जो मर्डर जो परसों 1 साल पहले भी हुआ था और उसके बाद में यहाँ पे फिर 2 और मर्डर हो गए, तो इसके लिए जितने भी हमारे बस्ती के नौजवान हैं, वो बारकस के जितने भी एडवोकेट्स हैं, पूरे 5 एडवोकेट एक ही टीम में हैं हमारे, ये पूरे ने ऑब्जेक्शन करते हुए और बाकी के लोग जितने भी बाशऊर लोग हैं पूरे हमारे साथ जुड़ के इसका एकदम बाइकआउट करना चाह रहे हैं। जो ये बच्चा जो हरकत करा इसके ऊपर क़ानून को भी हम ताकीद करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ले, PD एक्ट लगाए और इस तरीके के काम आइंदा इस बस्ती में ना हो, ये हमारी अपील रहेंगी। और आप बाकी के जितने भी लोग हैं आप लोग भी अपने ख़यालात का इजहार करिए और क्या आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप लोग बोल सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जबकि शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान, मैं यूँ कहूँगा कि सारी दुनिया इस वबा और बीमारी से परेशान है, ऐसे वक्त में बहुत ही अफसोस के साथ मैं मीडिया ब्रदर से मुखातिब होते हुए कह रहा हूँ कि हमारे बस्ती बारकस से और अतराफ़ और अपनाक के एरियो में जैसे सलाला है, उस हादसे में हमारे 3 बहना जो है सो हमारे बीच से चले गए हैं। बहुत ही अफसोस के साथ मैं आपके साथ ये मुखातिब हो रहा हूँ। मैं आपको बस्ती बारकस की तारीख़ बताता चलूँ। मेरे साथ के एडवोकेट्स और मेरे सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे साथ के वेलफेयर सोसाइटी के लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। बस्ती बारकस एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है सो बड़े बड़े फुटबॉल स्टार्स, फुटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स और बड़े बड़े एडवोकेट्स और बड़े बड़े मुफ्ती, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती बारकस में ही नहीं बल्कि अतराफ़ और अपनाक के जो बच्चे हैं, आज यंग टैलेंटेड बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह IAS और IPS में जो है सो ज्वाइन हो रहे हैं। और ऐसे वक्त में जो है सो हमारे बीच 3 बहन नहीं रहे, क्योंकि वो बस्ती बारकस का जो बच्चा है हम लोग पुरजोर उसकी मजम्मत करते हैं वो हादसे की, और ऐसे फैमिलीज़ को जो है सो हम बस्ती से बाइकआउट करते हैं और ऐसे कातिलाना जो कातिल है उसको भी बाइकआउट करते हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे बस्ती बारकस जो अब पहले जैसा नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर कोई जो है सो अपने अपने कामों से मसरूफ़ है। और हाल ही में जो है सो लॉकडाउन जब हुआ तो ये बस्ती बारकस जो है सो अतराफ़ और अपनाक के कई, जैसे शाहीन नगर एरिया है, एरागुंटा एरिया है, चंद्रायन गुट्टा एरिया है, तो वो एरियों को ये बस्ती बारकस जो है सो वैसे बुरे वक्त में ये बस्ती बारकस के लोग आगे बढ़ के उनको राशन सप्लाई करे, उनको दवाएं सप्लाई करे, उनको हर बुरी तरीके से जहाँ जहाँ उनको जो जो ज़रूरतमंद की चीज़ें थे उनको वो तमाम चीज़ों की फैसिलिटीज़ दिए। और ऐसे वक्त में जो है सो ऐसे हादसात अगर आ रहे हैं तो हम सबको जो है सो उसकी पुरजोर मजम्मत करना चाहिए। और मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि बस्ती बारकस का एक रुख मत बताइए आप लोग। कहीं भी अगर हादसा होता है तो बस्ती बारकस को जो है सो झंडे पे लेके आके खड़ा कर देते हैं। और जब बस्ती बारकस आगे बढ़ के किसी की जो नीड है, जो नीडी है, वैसे लोगों की अगर मदद करते हैं तो वो हिस्सा बस्ती बारकस का शहर हैदराबाद में नहीं बताया जाता। तो मैं आप सबसे मीडिया भाई से ये गुजारिश करता चलूँ कि आप 2 हिस्से सिक्के के 2 रुख बता दो। ये एक बस्ती का हुआ तो इनका अच्छाई भी बताइए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ों को जो है सो जल्द से जल्द बाइकआउट करेंगे और आप सबकी दुआ रही तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के कत्ल पर जो बारकस में बेरहमाना वाक़या पेश आया उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम कभी भी कातिल के साथ बस्ती बारकस वाले नहीं खड़े रहे। हमेशा हमारी तारीख़ रही कि हम जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे। बस्ती बारकस की आप तारीख़ उठा कर देखिए, यहाँ पर जितने भी अदीब पैदा हुए हैं, यहाँ से बहुत बड़े स्कॉलर्स पैदा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद में जो नाम है हज़रत मौलाना हबीब अब्दुर्रहमान बिन हामिद अल हामिद साहब इस्लामिक स्कॉलर का, वो इसी बस्ती से हैं। अल्लामा गुज़िश्ता उसमें साले बहत्ताब साहब हैं। दिगर जो है न सिर्फ हैदराबाद हिंदुस्तान बल्कि मिस्र काहिरा से भी आपके फतवे वहाँ पर जाते थे। और बस्ती बारकस की एक तारीख़ रही है। यहाँ के इल्म दोस्त अहबाब हमेशा हर दौर में रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी मैं ख़ुद मीडिया से वाबस्ता हूँ, सहाफ़त से वाबस्ता हूँ,
لیکن جب بھی بارکس کا نام آتا ہے تو منفی طریقے سے آتا ہے، نگیٹو پہلو ہی اس کا اجاگر کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ بستے ہیں وہ جاہل ہیں، وہ علم سے کوسوں دور ہے اور ان کا شیوا مارم ماری لڑائی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ بارکس والوں کا کیا مقام ہے۔ میں کل کے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے پھر ایک بار یہی بات آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہی پیغام دیتا ہوں کہ اہل علم کی بستی بارکس ہے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو بھی آ رہی ہے، اب جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ ان حادثات سے دور رہے۔ اور میں اس موقع پر خاص طور پر وزیر داخلہ محمود علی صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ حیدرآباد میں گزشتہ ماہ قتل کے واقعات بھائی بارکس کی بستی، اس کی ایک بہت اچھی تاریخ ہے۔ یہ پہلے بیرکس تھی، سیکنڈ ورلڈ وار میں پورے لوگ یہاں پر آ کے بسے ہوئے تھے۔ پہلے یہاں سے ہر جگہ جا کے سیکنڈ ورلڈ وار میں الائنس فورسز میں بارکس کے فوجی لڑے ہیں، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ہمیشہ جو ہے نا الائنس فورسز میں لڑ کے بہت نام کمائے ہیں یہ لوگ۔ اور اس کے بعد نظام سرکار سرخ خاص میں تھے، اس کے بعد کئی بستیاں بسے، بنجارہ ہل جو وجود میں تھا، اور جو ہے نا کئی حیدرآباد کے قدیم 4-5 بستیوں کو چھوڑ کے پورا حیدرآباد بارکس کے سامنے بھرپور آباد ہوا ہے۔ اور بارکس کے اطراف میں جتنے مدارس ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور شاید کوئی محلے میں نہیں ہوں گے، اور یہ جو مدارس باہر والوں کو بارکس والوں نے جگہ دی ہے رہنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کھانے کے لیے۔ آج اطراف میں تقریباً بہاری مدارس ہے، بہاری لوگ پڑھاتے ہیں۔ ہم ان کو ہمارے دل سے لگا کے، کیونکہ اسلامی تعلیمات دیتے ہیں، اس لیے ہم پورے بارکس والوں کو وہ لوگ قبول ہے، اور جو اچھا کام کرتے ہم ان کی بالکل ہمت افزائی کرتے۔ اب اس طرح کا ہمارے پاس کام ہوا ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب 15-20 ایسے مدارس ہیں جس میں 100 بچے پڑھ رہے ہیں، تو پورے انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر انڈیا کا بچہ یہاں پہ آ کے پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس دواخانے کھل رہے ہیں، الحمدللہ ہر طریقے سے ہم لوگ تعاون کرنے کے تیار ہیں اچھائی کے لیے۔ اور یہ جو برا واقعہ ہوا ہے، ہم اس پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 29 جون کو جو بارکس سلالہ میں جو حادثہ پیش آیا، اس کی مذمت کے لیے اور اس کی تعزیت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ میرے برادر حبیب ابوبکر الحامد جو ایڈوکیٹ ہیں، جو قانونی پہلوؤں کو اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے بہت اچھا اسٹیٹمنٹ دیا، بہت اچھا بیان دیا۔ میں ان کے خیالات سے، ان کے بیان سے متفق ہوں، اور جو حادثہ کل ہوا قتل عام کی طرح، اس درندگی کی مذمت کرتا ہوں، اور پولیس سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ قاطی کو سخت سے سخت سزا دینے کے لیے جو دفعات ممکن ہو سکے وہ دفعات لگائیں، اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ پھر بستی بارکس میں اور سلالہ میں اطراف و اکناف اس طریقے کی درندگی نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دین میں یہ ہے کہ ایک کوئی مسلمان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ بستی میں رہنے کے لائق نہیں ہیں، ان کے لیے ہم پورے بائیکاٹ کریں گے، یہ پورے متحد ہو کے ہمارا فیصلہ ہے کہ ایسی حرکت کوئی بھی نہ کرے۔ وہ حساب سے ان کو بڑا ایکشن دیں گے، اور ہر طریقے سے ان کو بائیکاٹ کریں گے بستی سے۔ جزاک اللہ۔